حاکم صاحب، کیونکہ 25 سال سے آپ لکھ رہے ہیں اور سارے کلام 25 سال تو چاہیے نا سننے کے. مجدد دورہ، عظیم مؤلف، عظیم مصنف، عظیم شخصیت، روحانی پیشوا، ان کے شاگرد رشید، ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا. پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کے انداز کو سہرایا جاتا ہے. روشنیوں کے نگر کراچی، تحریک منہاج القرآن کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، وہاں بھی خصوصی طور پہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں. میں بھرپور نعروں کی گونج میں عرض وطن پاکستان کے جلیل القدر عالم دین حضرت قبلہ صاحبزادہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں. جو دوست احباب کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے. آپ کو اس ذکر کا واسطہ تشریف رکھیں ذرا توجہ کے ساتھ. جو کچھ ظاہر ہے اٹھ کے کچھ چلے گئے، مگر جو کچھ دور بیٹھے وہ اب قریب آ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی. جتنے دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہ قصور آپ کا نہیں ہے، آپ پیچھے ہیں اور درمیان میں سے لوگ اٹھ کے گئے، تو اس لیے آپ ذرا قریب آ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ ہم خطاب سن سکیں. ایک مل کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر. بابا جی آپ بھی تھوڑی سی اگر ہمت کریں تو آ جائیں، تھوڑا سا پاس آ جائیں. بابے آگے ہیں، جوان رہ گئے، آ جائیں. ادھر دو چار دوست احباب بیٹھے ہیں، بیٹا آپ بھی آ جائیں، میرے بھائی آپ بھی آ جائیں. آ جائیں جو تھوڑا سا دور ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ پیغام آپ اچھے طریقے سے سن سکیں. اس نعرے کے دوران سارے کوشش کریں آگے آنے کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صبح آپ نے سحری کرنی ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے نا صبح. تو اب سونے کا بھی کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے، تو صبح ویسے بھی اتوار ہے، جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کے لیے بھی چھٹی ہے، پھر سکول بھی، کالج بھی، بینک وغیرہ سارے بند ہے، تو اس لیے سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو سکتے ہیں. ہفتے کی رات اسی لیے رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی تاخیر بھی ہو جائے تو آپ آسانی سے اپنی نیند جو ہے وہ نماز پڑھ کے پوری کر سکیں. تو انتظامیہ نے آپ کے لیے بڑا اچھا دن جو ہے وہ منتخب کیا ہے. آپ محبت کریں ذرا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثی. قبلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین
خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی طرف سے منتظمین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی اس مجلس کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ خدمت اور کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، آپ کے آرام کا بھی خیال ہے اور آج پہلی سحری بھی۔ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت، اسے میلاد کہیں، تولد کہیں، مولد کہیں، یہ تمام عنوانات اس کے لیے بجا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں ولادت با سعادت ہے وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارکہ بھی ہے۔ اردو زبان نے دونوں کا ایک جیسا ہی ترجمہ کر دیا ہے، ولادت کا بھی ترجمہ کر دیا پیدا ہونا، اور تخلیق کا بھی یہی معنی کر دیا، خلقت کا بھی یہی معنی کر دیا، پیدا ہونا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، گویا پیدا ہوئے مصطفیٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور خلقت ہوئی، گویا پیدا ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال پیدا ہوا کہ ولادت میں پیدا ہونے کا معنی کیا ہے اور تخلیق میں پیدا ہونے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے احادیث مبارکہ کو دیکھا تو احادیث میں مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ بھی ملتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور خلقت کا ذکر بھی ملتا ہے، مگر دوستو ولادت میں پیدا ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، اور تخلیق میں پیدا ہوا مصطفیٰ کا نور مبارک۔ ولادت ہوئی بشریت مصطفیٰ کی، خلقت ہوئی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ولادت والی حدیث کو پڑھیں، مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ملے گا، اس کے ساتھ ولادت کا وقت بھی ملتا ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو صبح صادق کا وقت تھا۔ دن کا ذکر بھی ملے گا کہ پیر کا دن، تاریخ کا تذکرہ بھی ملے گا، 12 مہینے کا ذکر بھی ملا، ربیع الاول۔ لیکن جب خلقت اور تخلیق محمدی کو پڑھا، ایک ایک حدیث کو دیکھا، ایک ایک روایت کو دیکھا، مصطفیٰ کی خلقت کا ذکر تو ملا لیکن کہیں وقت کا ذکر نہیں ملتا، کہیں دن کا ذکر نہیں ملتا، کہیں مہینے اور سال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ دوستو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب ولادت ہوئی مصطفیٰ کی تب وقت بھی تھا، مہینہ بھی تھا، سال بھی تھا، صدیاں بھی تھیں، لمحات بھی تھے، لیکن جب تخلیق ہوئی نور مصطفیٰ کی تب نہ وقت تھا، نہ مہینہ تھا، نہ سال تھے، نہ صدیاں تھیں، نہ لمحات تھے، نہ ساعات تھیں،
نہ دن و رات تھے، نہ شمس و قمر تھے، کچھ بھی نہ تھا، صرف جلوہ خدا تھا یا نور محمد مصطفیٰ تھا۔ اس لیے تخلیق کا ذکر جس روایت میں ملے گا وہاں وقت، مہینے اور سال کا ذکر نہیں ملتا، لیکن جہاں ولادت محمدی کا ذکر ملتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر ملتا ہے، وہاں وقت کا بھی ذکر ہے، دن اور رات کا بھی ذکر ہے، مہینے اور سال کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے دوستان مکرم، جب یہ دو باتیں اپنی اپنی جگہ حقیقت ہیں، مصطفیٰ کی ولادت بھی حقیقت، مصطفیٰ کی خلقت تخلیق بھی حقیقت، تو پھر بشریت مصطفیٰ بھی حق ہے اور نورانیت مصطفیٰ بھی حق ہے۔ اور بڑی عجیب سی ایک بات ہے، ایک طبقہ ہے معاشرے میں جو آقا علیہ السلام کی بشریت کا پرچار کرتا ہے، بشریت پر اصرار کرتا ہے، اپنے ہر واز میں، تقریر میں، تبلیغ میں آقا علیہ السلام کی بشریت کی بات کرتا ہے، لیکن دوستو اسی بشریت کے دنیا میں تشریف لانے کو ہی میلاد کہتے ہیں۔ تو بشریت پر اصرار ہو، میلاد کا انکار ہو، بشریت جب ظاہر ہو رہی تھی اسی لمحے کو تو میلاد کہتے ہیں، اسی مرحلے کو تو ولادت کہتے ہیں۔ تو بشریت پر اصرار ہو، میلاد کا انکار ہو، یہ کیسا تضاد ہے؟ آئیے ولادت مصطفیٰ کو ماننے والوں، بشریت مصطفیٰ کا پرچار کرنے والوں، اگر بشریت حق ہے تو میلاد مصطفیٰ بھی حق ہے، اور خلقت حق ہے تو نور محمد مصطفیٰ بھی حق ہے۔ مگر صوفیاء تو اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ بھی حق ہے اور خلقت مصطفیٰ بھی حق ہے، لیکن شب معراج کو بھی ذرا دیکھ لو، آقا علیہ السلام کی معراج کی رات کو بھی ایک نظر دیکھ لو کہ جہاں بشریت بیت المقدس میں کھڑی رہ گئی یا انبیاء کرام ساتویں آسمان تک کھڑے رہ گئے، بشریت نیچے رہ گئی، مصطفیٰ اوپر جا رہے تھے۔ پھر ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا پر، جب نور بھی بے بس کھڑا تھا اور مصطفیٰ اوپر جا رہے تھے، تو معراج مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا کہ بشر نیچے ہے، شان مصطفیٰ بلند ہے، اور نور بھی نیچے ہے، شان مصطفیٰ بلند ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کیا ہے؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ آقا علیہ السلام کی حقیقت مبارکہ کو اس لیے صوفیاء اور عرفاء جن جن عنوانات کے تحت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ حقیقت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اس لیے دوستان مکرم، آقا علیہ السلام کی بشریت مبارکہ کا تعلق میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، مگر کچھ لوگ اس بشریت سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور معاشرے میں ایسی باتیں کرنے لگ گئے۔ آئیے آج اس بشریت کی چند حقیقتوں کی طرف ذرا توجہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بشریت مطہرہ، آپ کا جسم اقدس، یہ جو اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے جسے ظاہر فرمایا، میرے آقا کی بشریت پر یہ آیت اتری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہاں سے کئی لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر سب کو یہی لگتا تھا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے بشر ہیں تو کیا ضرورت تھی کہ 7 آسمانوں پار سے جبرائیل اترے، قرآن کی آیت لائے اور آ کر اسی معاشرے میں حضور کی بشریت کا اعلان کرے جس معاشرے نے اپنی آنکھوں سے بشریت مصطفیٰ کو دیکھا ہو؟ پھر بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ دیکھیے کہ یہ محفل ہو رہی ہے، میں کہوں جی میں کراچی سے آیا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ آپ کے چک میں گاؤں میں محفل ہو رہی ہے، آپ کہیں گے حضرت یہ بات بتانے کے لیے کوئی علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، نہ کوئی دور سے آ کر بتانے والی بات ہے، یہ تو بچہ جانتا ہے کہ یہ محفل ہو رہی ہے، یہاں تو ہر ایک کو خبر ہے کہ یہ محفل ہو رہی ہے۔ تو مجھے بتائیے جو حقیقت ہر آنکھ کے سامنے ہو، جسے بچہ جانتا ہو، جسے بچہ دیکھ رہا ہو، اس حقیقت کو بتانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی دور سے آ کر بتائے تبھی ثابت ہوگا، وہ تو ثابت شدہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو ذرا بتائیے بشریت مصطفیٰ، میرے آقا کا جسم اقدس جو ہر آنکھ کے سامنے تھا، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ 7 آسمانوں پار اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجے، قرآن کی آیت لائے اور آ کر اسی معاشرے میں اعلان کرتا پھرے، زبان مصطفیٰ سے کہلوائے، آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا بشر، میں تمہارے جیسا بشر، میں تمہارے جیسا بشر۔ اگر یہی ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہے تو ایسی بات تو بتانے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ نے جبرائیل کو کیوں بھیجا، پھر آیت کیوں اتاری، پھر یہ بات کیوں بتائی؟ آپ دیکھیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، کیا کبھی کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ میں مرد ہوں میں ایک عورت ہوں؟ شکل و صورت دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، دن اور رات ایسی کھلی حقیقت ہے۔ کبھی کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ سورج ڈوب گیا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ رات ہے، لوگ سو گئے، ثابت ہوا کہ یہ رات ہے، آپ کہیں گے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، یہ ہر ایک کو پتا ہے، ہر آنکھ کے سامنے ہے۔ ارے میرے آقا کا جسم مبارک ہر آنکھ کے سامنے تھا، مصطفیٰ کا جسم ان سب کے سامنے، مصطفیٰ کی بشریت سب کے سامنے، مصطفیٰ کی ولادت سب کے سامنے، مصطفیٰ کا گھرانہ سب کے سامنے، حسب نسب سب کے سامنے، ماں باپ سب کے سامنے، ولادت، جوانی، شباب سب کے سامنے، تجارت، لین دین سب کے سامنے، ازواج، اولاد سب کے سامنے، تو بشریت اس کے متعلقات سارے تو سامنے تھے، پھر کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ 7 آسمانوں پار جبرائیل اتر کر ثابت کرتا پھر رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر، میں تمہارے جیسا بشر، میں تمہارے جیسا بشر۔ اس آیت کا اترنا بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اگر تو دیکھنے والوں کو کوئی سوال نہیں تھا، ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں تھا، تو پھر تو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آئیے وہ سوال کیا تھا؟ ارے دیکھنے والوں نے جب دیکھے معجزات مصطفیٰ تو ان کے ذہن میں کتنے سوال آئے ہوں گے۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا ہوگا کہ بچے تو ہمارے بھی پیدا ہوتے رہے، پنگوڑے ان کے بھی ہوتے ہیں، کھیلتے وہ بھی ہیں، لیکن یہ کیسا بچہ ہے حضرت عبداللہ کے گھر میں کہ پنگوڑے میں لیٹا ہے، ہاتھ ہلتا ہے، آسمان کا چاند کھلونا بن جاتا ہے۔ تو بچے تو انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، پر یہ بچہ کیسا ہے؟ تو کیا تعجب نہیں پیدا ہوا ہوگا؟ دیکھنے والوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا، کوئی تعجب پیدا ہوا ہوگا۔ وہ جو تعجب تھا
उस ताज्जुब की गहराई में जाएं और देखें, फिर ये आयत उतरी तो इसके पसे मंजर की तरफ आ जाएं। ऐसे आप देखें आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, मेरे आका चलते हैं, बादल आप पर साया करता है, तो कितने चलने वाले थे जिन पर बादल साया करता था। मेरे आका जहां से गुजर जाते तो वहां से खुशबुएं फैल जाती। कितने और थे कि कहीं से गुजरे तो खुशबुएं फैल जाएं। मेरे आका जहां से गुजरते पत्थर आपको सलाम पढ़ते, सलाम पेश करते। तो क्या उस मुआशरे में रहने वालों के जहन में कोई सवाल नहीं आया होगा, ये कौन हैं, ये क्या हैं, ये कैसे हैं? बशर तो हम भी हैं, ये कैसी बशरियत है कि जिस्म तो है पर साया नहीं, उंगली हिले तो चांद हिलता है, धूप हो तो बादल साया करता है, जहां से गुजरे पत्थर और पहाड़ सलाम पेश करते हैं, खुशबुएं फैल जाती हैं। तो मुस्तफा के मोजज़ात को देखकर, आपके करिश्मात को देखकर हर अक्ल हैरान थी। करीब था कि मुस्तफा को खुदा समझ के बैठ जाते, करीब था मुस्तफा को पूजने लग जाते। अरे अगर बनी इसराइल का एक बछड़ा, मट्टी से बना हुआ बछड़ा बोलने लग जाए, इस करिश्मे से इंसान उसे खुदा बना ले, माबूद बना ले, तो ये तो पैकर मुस्तफा था, ये तो शान मुस्तफा थी। तो मुस्तफा के मोजज़ात इतने बेबहा थे कि अल्लाह ने फरमाया, हबीब ये जो तेरे मोजज़ात हैं ये इतने बेहिसाब हैं, तेरा हर हर लम्हा करिश्मा है। ये कुरान में बताना पड़ेगा कि आप खुदा नहीं हैं। तो आला हजरत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, फरमाया ये आयत इजहार बशरियत के लिए नहीं उतरी, ये नफी उलूहियत के लिए उतरी है। यानी ये आयत इसलिए नहीं आई कि मुस्तफ़ा को बशर समझो, बशरियत तो हर एक को नजर आ रही थी। ये आयत इसलिए उतरी कि मुस्तफ़ा के मोजज़ात को देखकर कहीं मुस्तफ़ा को खुदा न समझना, इसलिए साथ आया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैं हूं तुम्हारे जैसा बशर, मुझे खुदा न समझना, खुदा मेरा भी वही है जो तुम्हारा है, इलाह हम सबका वही है, मुझे खुदा न समझना। तो ये नफी उलूहियत के लिए आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए नमरूद के पास, कहाँ सुना है तू अपने आप को रब कहता है? उसने कहा जी बिल्कुल मैं रब हूं, हर कोई मुझे रब मानता है। आपने फरमाया रब तो वो होता है जो किसी को जिंदगी दे सकता हो, किसी को मौत दे सकता हो। उसने कहा मैं भी कर सकता हूं। एक बेगुनाह को पकड़ के उसने फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, और एक जो कैदी था फांसी की सजा होने वाला उसको छोड़ दिया। उसने कहा देखो मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये शातिर और चालाक है और कौम बड़ी सादा है। अब कौम को क्या समझाऊं कि जिंदगी देने का माना ये नहीं, मौत देने का माना ये नहीं। अब कौम है सादा, तो नबी तो लाजवाब नहीं हो सकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठहरो, मेरा रब एक और काम करता है, वो करके दिखा। उसने कहा जी बोले। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब के अंदर गुरूब करता है। तो अगर तू रब होने का दावेदार है, उसके इज्जत को जाहिर कर रहे थे, दलील नहीं तलब कर रहे थे। अगर तू रब होने का दावेदार है तो मेरा रब करता है दोनों काम, इधर से निकालता है उधर डबोता है, और वो करता है हर रोज। तेरे से हर रोज का मुतालबा नहीं, दोनों कामों का भी मुतालबा नहीं। तू सिर्फ एक काम करके दिखा और सिर्फ एक बार करके दिखा। उसने कहा बोलिए? फरमाया फ़अति बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब के अंदर डबो देता है। तू इस तरह कर, तू सूरज को जरा मगरिब से निकाल कर तो दिखा, थोड़ा सा निकाल कर तो दिखा। फबोहित अल्लज़ी कफर, वो काफिर मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया, उसके होश उड़ गए। अब क्या करे? पहले तो एक चाल चल गया था, जिंदगी और मौत का एक मंजर दिखा दिया, लेकिन अब सूरज तो उसके हाथ में था नहीं। अब क्या करे? अब वो हार गया।
ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، قوم کو سمجھ آ گئی یہ رب نہیں ہے، قوم کو سمجھ آ گئی یہ رب، بولیے یہ رب، اگر یہ رب ہوتا تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوتا، اگر یہ رب ہوتا تو اس کے اندر طاقت ہوتی، یہ سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوتا۔ یہ سب کو سمجھ آ گئی، وقت گزرتا رہا، نبی آتے رہے اور جاتے رہے، حتیٰ کہ مصطفیٰ آ گئے، پھر سورج روز نکلتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر جبرائیل آ رہا ہے، انبیاء کے واقعات سناتا ہے۔ ایک دن ابراہیم کا قصہ سنا دیا، اب صحابہ پڑھ رہے ہیں قرآن، فاتح بہا من المغرب، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر چیلنج کیا تھا کہ رب تو وہ ہو سکتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو۔ تو قربان جائیں، ایک دن وہ آ گیا جب میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کی خاطر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا اور مصطفیٰ نے سورج کو نکال دیا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ جو مغرب سے سورج نکالے وہ رب ہوتا ہے۔ صحابہ پڑھ چکے تھے جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو وہ رب ہوتا ہے۔ قرآن بتا رہا تھا جو سورج کو مغرب سے نکالے وہ رب ہوتا ہے، اور مصطفیٰ نے نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیرا لاڈ تو پورا ہو گیا، اب اس کا کیا کروں؟ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، میرے ابراہیم کا عقیدہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے نکالے وہ تو رب ہوتا ہے، اب میں نے تیرا لاڈ تو پورا کر دیا۔ حبیب ایسا کریں کہ اب آپ کہہ دیجئے لوگوں مجھے خدا نہ سمجھنا، میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے کہلوایا اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہ لوگوں مجھے خدا نہ سمجھنا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس لیے دوستو بات ختم کرتا ہوں اس نقطے پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے کثیر تھے کہ اگر قرآن یہ نہ کہتا تو لوگ معجزات مصطفیٰ کو دیکھ کر حضور کو خدا بنا کے بیٹھے ہوتے۔ ارے جس نبی کا ایک معجزہ تھا، 2 معجزے تھے، 4 معجزے تھے، ان کو تو یہ انسان معبود بنا کے بیٹھ گیا۔ تاریخ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنا کے بیٹھ گئے یہود، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرا ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن میں بتانا پڑے گا کہ الہ فقط ایک ہے۔ یہ وجہ تھی کہ بشریت مصطفیٰ کا اعلان کیا گیا، بشریت مصطفیٰ کا اظہار کیا گیا، ورنہ تو نہ کوئی ضرورت تھی نہ حاجت تھی۔ بشریت مصطفیٰ اتنی وراء الورا تھی، معجزات مصطفیٰ ایسے کثیر تھے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اس آیت کو اتارا ہے۔ دوستان مکرم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے قائم کریں۔ ہمارے دل ویران ہو گئے، ہماری زندگیاں ویران ہو گئی، ہمارا آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا، ہمارا عمل کا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی سچی غلامی کی طرف لے کر آئیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنی سیرت کو بدلیں، اپنی صورت کو بدلیں، اپنے گھروں میں نیکی کا ماحول پیدا کریں۔ یہ رمضان المبارک ہمارے اندر اس نیکی کی بہار کو لانے کے لیے آتا ہے۔ سجدے سے پیار کریں، رکوع سے پیار کریں، قرآن کی تلاوت سے پیار کریں، اللہ کی عبادت اور بندگی سے پیار کریں، اپنے ظاہر اور باطن کو غلامی مصطفیٰ کے اندر لے کر آئیں۔ جب انسان غلامی مصطفیٰ میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم قبر کی پہلی رات فرشتے پوچھیں گے بتاؤ یہ کون ہیں؟ مصطفیٰ فرمائیں گے اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ میرا غلام کون ہے۔ بس اس غلامی کی منزل تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں اسی پر اپنے کلمات کو ختم کرتا ہوں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔
اور اس محفل کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے، جو حاضرین دور سے قریب سے تشریف لائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان بچے جو بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہر ایک کو اپنی بارگاہ سے بے حساب رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، السلام اے بی بی آمنہ کے پھول۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بھائیوں نے جتنی محنت کی، جو خرچ کیا، جو محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، اپنے کرم سے ان کی اس خدمت کو، عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کے رزق میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے حاضرین تشریف لائے، دور سے قریب سے، مرد اور خواتین، سب کا آنا قبول فرما، سب کے ایمان میں برکت عطا فرما، سب کے عمل صالح میں برکت فرما، سب کی زندگی میں برکت فرما، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ ماہ مبارک جو آج سے شروع ہوا، یہ تیرے کرم کا مہینہ، تیری برکتوں کا مہینہ، تیری رحمتوں کا مہینہ، ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے کرم کا مستحق فرما، ہمارے ایمان کو اجلا فرما، ہماری روحوں کو اجلا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال فرما، جو دنیا فانی سے چلے گئے حالت ایمان کے ساتھ ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور جن حضرات نے اس محفل کا اہتمام کیا، یا رب العالمین ان کے رزق میں برکت فرما، مال میں برکت فرما، ایمان میں برکت فرما، عزت اور آبرو میں برکت فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، سلامتی عطا فرما، یہاں قرآن کا نظام عطا فرما، حق کا نظام عطا فرما، ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔